تو نتیجہ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب میں ہم رمضان میں جائیں اور تراویح کی نماز ہی ہمیں نہ ملے وہاں پہ, یہ بھی پاسبل ہے. کہتے ہیں کہاں سے ابھی یہ رائے ابھی تک چلی نہیں ہے لیکن چل جائے گی مارکیٹ میں. چلنے میں جب آپ ایک دفعہ ہٹ گئے تو پھر میدان کیا ہے, بولو, کھلا میدان ہے. خیر, کون سے پرانے دکھڑے لے کے ہم بیٹھ گئے. تو میں جو بیان یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعویٰ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی قیامت آئے گی, ہر پیغمبر نے دعویٰ کیا تو فوراً سوال ہوتا تھا بھائی ٹائم بتائیں. پیغمبر کیا کہتے تھے, ہمیں ٹائم معلوم نہیں ہے. اچھا, یہ ایک عجیب بات ہے, پیغمبروں کی جب آپ جو کنورزیشن ہے نا, جو ان کی بات چیت امتیوں کے ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں, اس میں ایک چیز ہے صاف گوئی, کلیئرٹی بہت ہے ان کے دعووں میں. ہم دوسرے پیغمبروں کو چھوڑیں, ہم سید الانبیاء کی بات کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال پوچھے گئے, جن کے آپ نے جواب دیے, کہیں بھی ان دعووں میں آپ کے ٹکراؤ نہیں ہے. جو بھی 2 نمبر آدمی ہوتا ہے نا, وہ کسی ایک بات پہ ٹکتا, بولو, نہیں ہے. کیونکہ اس کا مقصد ہے شہرت, عزت, دولت, تو وہ پینترے بدلتا رہتا ہے. ہم سیاسی لوگوں کو دیکھ لیں نا, کل جس کے خلاف مرد آباد مرد آباد, آج اسی سے کیا کر رہے ہوتے ہیں بھائی, گلے مل رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہمیں کرسی چاہیے, بھاڑ میں جائے, تو مرد آباد تھا, تو زندہ باد تھا. کیونکہ ان کا کوئی ویژن اور ہدف نہیں ہوتا نا, کوئی ہدف نہیں ہوتا, ویژن نہیں ہوتا. جس آدمی نے دولت کمانی ہے, کتنا ہی بد اخلاق کیوں نہ ہو, ہر جگہ بدتمیزی سے بات کرے گا, لوگوں سے گالیاں دے گا اور کہے گا یار اس کے بغیر سوسائٹی میں سروائیو نہیں کر سکتے. کسٹمر کوئی بہت اچھا آ گیا, کتنی تمیز سے بات کرے گا نا, اس سے محبت سے بات کرے گا. کیوں, کہے گا بھائی میرا بزنس ہے, میں اگر بدتمیزی کروں گا پیسے کیا ہو جائیں گے, ضائع. تو وہ پالیسیاں کیا کرتا ہے, چینج کرتا رہے گا. اس کا ہدف کیا ہے, دولت. اگر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر نباشت, سچے نبی نہ ہوتے تو پھر یقیناً یہ اس کی علامت تھی, معاذ اللہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. تو جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے, پیسوں کے لیے, عزت کے لیے, شہرت کے لیے, اسی لیے بولا جاتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی جان, اسی لیے بولا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوے آپ کے چینج ہوتے ہیں, جہاں جس وقت جو موقع دیکھتے اس اپنے آپ کو اس حساب سے کیا کر لیتے, دعووں میں تبدیل کر لیتے. پہلے دن سے آپ نے جو دعویٰ کیا نا, موت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے پر قائم رہے. ذرا بھی اسٹریٹجی تو چینج ہوئی ہے, طریقہ کار تو چینج ہوا ہے. وہ تو کامیاب انسان کی علامت ہوتی ہے سوسائٹی کے زمانے کے لحاظ سے, طریقہ کار کو کیا کرے, چینج کرے. جہاں جنگ کرنی ہے جنگ کی جائے, جہاں سلو کرنی ہے وہاں سلو کی جائے, جہاں معاف کرنا ہے معاف کیا جائے, جہاں انتقام لینا ہے انتقام لیا جائے. دعویٰ ایک حرف بھی آپ کا شروع سے آخر تک چینج نہیں ہوا. آپ نے دعویٰ کیا کیا, ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تم مر کے ختم نہیں ہو جاتے, بلکہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. مشرکین نے بار بار کہا بھئی آپ یہ کر لیں آپ یہ کر لیں. فرمایا انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. یہ جو آپ کا دعویٰ تھا نا, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, یہ جب کوئی 2 نمبر لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں نا, بھائی میں تو ایکچولی آپ جیسا ہوں بس, جب ان کو عزت شہرت ملتی ہے نا, تو یہ دعویٰ کیا ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ ان کا چینج ہوتا ہے. وہ فوراً کہتے ہیں بھائی اصل میں وہ تو میں نے کہہ دیا تھا میں آپ کی طرح کا انسان ہوں, لیکن ایسا ہے نہیں, میں بہت ہی کوئی الگ سی چیز ہوں. میں کیونکہ جب دیکھتا ہے نا لوگ آنا شروع ہو گئے, تو پھر الگ قسم کے دعوے اس کے شروع. مجھے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے, مجھے یوں بھی نظر آتا ہے, مجھے ایسے بھی نظر آتا ہے, میں یوں بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں. ہمارے پیغمبر پہلے دن سے جس دعوے پر رہے وہ تھا انما انا بشر مثلکم, میں صرف تمہاری طرح کا انسان ہوں, تو میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. لا اعلم غیب السماوات والارض, نہ میں آسمان و زمینوں کے, لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ, غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے. مشرکین بار بار آ کے پوچھتے قیامت کب آئے گی, آپ کہیں گے بھائی مجھے تو نہیں پتا, میرے پاس تو غیب کا علم نہیں ہے. اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو مجھے ما مسنی السوء, کبھی کوئی مصیبت ہی نہیں آتی. میں تو بھائی مصیبتیں بھی آتی ہیں, مجھے تو مصیبتیں بھی آتی ہیں, مجھے تو خوشیاں بھی آتی ہیں, میں خوشیوں پہ خوش ہوتا ہوں, مصیبتوں پہ غم زدہ. اگر میرے پاس اختیارات ہوتے یا میں جو ہے غیب کا علم ہوتا تو مجھے پتہ چل جاتا کل مجھے یہ مصیبت آنے والی ہے, تو پہلے سے بچنے کا میں انتظام کر لیتا. کیسی اپنی پوزیشن بالکل جو پہلے دن تھی آخری دن بھی وہی رکھی, بھائی میں اپنی طرف نہیں بلا رہا, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. یہاں تک کہ بعض حدیثیں تو ایسی تواضع والی ملتی ہیں, ایسی تواضع والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ کھجور کے جو نر کھجوروں کو مادہ کھجوروں سے مت ملاؤ. انہوں نے نہیں ملایا, تعبیر نخل کہتے ہیں. تو وہ کھجور میں کمی ہو گئی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ کھجور میں کمی ہو گئی. آپ فرمایا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, بھائی میں کیا ہوں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, بخاری مسلم کی, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. میں دین کے معاملے میں حکم دوں تو فالو کرو, دنیا کے معاملے میں انتم اعلم بعمر دنیاکم منی, بھائی دنیا تو تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو, کھجوروں کا تجربہ مجھے تھوڑی ہے, تمہیں کیا ہے. کوئی مذہبی لیڈر جو 2 نمبر ہو, اس طرح کا اسٹائل ہوتا ہے اس کا. پیر صاحب آج کل کے دیکھ رہے ہو نا, چائنا کے پیر آ رہے ہیں مارکیٹ میں, اتنا سا پیر ہوگا, باتیں ایسی کرے گا, وہ لنگڑوں کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے, وہ فالج زداؤں کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے, وہ گنجے کے سر پہ بھی بال نکال سکتا ہے,
وہ جس کی شادی نہیں ہو رہی اس کی شادی بھی کرا سکتا ہے, وہ سنگ دل محبوب کو اس کے قدموں میں بھی لا سکتا ہے. ٹچے قسم کے ہوتے ہیں, خود ان کے محبوب مارکیٹ سے کیا ہوتے ہیں, شارٹ ہوتے ہیں. لیکن دعوے دیکھو وہ جو پھونکو والا ہے, اور ایک سرکار نہیں, ایسی تو کروڑوں سرکاریں ہیں پاکستان میں, پوری دنیا میں ہے, یہ یہاں زیادہ ہیں.